نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری فصل حج نہ کرنے کی وعید میں۔ حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے اور اسی پر ارکان کی تمامی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ جل شانہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص کے ذمے ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ جل شانہ کا کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہان سے غنی ہیں، ان کو کیا پرواہ۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتدا اسی آیت شریفہ کے نزول سے ہوئی۔ اس آیت شریفہ میں بہت سی تاکیدیں جمع ہو گئی۔ اول للہ کا لام ایجاب کے لیے ہے، جیسا کہ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے لکھا۔ دوسرے علی الناس کا لفظ جو نہایت لزوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر یہ حق لازم ہے۔ تیسرے علی الناس کے بعد من استطاع کو ذکر کرنا، جس میں دو طرح کی تاکید ہے، ایک بدل کی، دوسرے اجمال کے بعد تفصیل کی۔ چوتھے حج نہ کرنے والے کو من کفر سے تعبیر کیا۔ پانچویں اس پر اپنے استغنا اور بے پرواہی کا ذکر فرمایا، جو بڑے غصے کی علامت ہے اور اس کی رسوائی پر دلالت کرتا ہے۔ چھٹے اس کے ساتھ سارے جہان سے استغنا کا ذکر فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کئی نمبر ایسے ہیں جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا مقصد ان کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اس ایک ہی آیت شریفہ میں کئی وجہ سے تاکید اور حج نہ کرنے والوں پر عتاب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ جو شخص طاقتور ہو اور پیسے والا ہو کہ حج کو جا سکے اور پھر بغیر حج کیے مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت شریفہ ومن کفر اخیر تک پڑھی۔ حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ، ابراہیم نخعی، مجاہد، طاؤس رحمہم اللہ، جو تابعین علماء میں مشہور ہے، ان حضرات میں سے ہر ایک سے یہ نقل کیا گیا کہ اگر مجھے کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ مالدار تھا، اس پر حج واجب تھا، پھر بغیر حج کیے مر گیا، تو میں اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھوں۔ اگرچہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حج کا انکار نہ کرے، لیکن جو وعیدیں اوپر ذکر کی گئیں وہ کیا کم ہے، اور آئندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں آ رہے ہیں وہ مزید برآں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ترجمہ: اور تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فائدہ: ایک جماعت مفسرین سے یہ نقل کیا گیا کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرنے پر وعید ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حج جیسے اہم فریضے میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا تو اس کی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں کیا شک ہے۔ احادیث: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کی تائید میں وہ آیت پڑھی جو اوپر گزری، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ فائدہ: محدثین کے قواعد کے موافق اس حدیث پاک کی سند میں کلام ہے، لیکن اوپر کی آیت شریفہ اور دوسری روایات سے اس حدیث شریف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا گمراہی میں یہود و نصارہ کے برابر شمار ہوتا ہے۔ کل جب تعلیم ختم ہوئی تو ہوا نہیں ملا لاتی جا کے فول کرو نہیں ہوا نہیں ملا آتی یہ تو کرایا تھا سائڈ کرو پڑا خبر نہیں ہوا બીજી તરફ જતી છે કે પછી ખબર નહીં મને ખબર મેં કદાચ ફાસ્ટ કરવાનો હોય ہاں ابھی فرق جی ہاں جی ابھی ہو رہا ہے۔ کل جب تعلیم ختم ہوئی تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ پر ایک صاحب نے پیغام بھجوایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا نام نہ لیجیے۔ میں نے کہا بھائی نہیں لیں گے، اور میں کہا ہر مرتبہ نام لیتا ہوں، میری جن سے بے تکلفی ہوتی ہے تو لیتا ہوں، آپ ڈرے نہیں بھائی ہیں۔ آپ کو بول دوں کہ آپ اس لیے کوئی بات مجھ سے نہ پوچھے کہ مولوی صاحب نام لے کے بول دیں گے، وہ تو میں انہی کا نام لیتا ہوں جن سے میری بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو ایسے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، وہ آپ کا نام نہیں آئے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابھی ہمارے علاقے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی تصویر کھینچی گئی انتقال کے بعد، اور وہ تصویر دنیا بھر میں اس کو وائرل کیا گیا۔ تو انتقال کے بعد اس طرح سے تصویر لینا میت کی اور مردے کی، یہ کیسا ہے؟ اور پھر اس کو وائرل کرنا یہ کیسا ہے؟ تو میں یہ مسئلہ آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا، اس سے پہلے بطور تمہید کہ چہرہ میت کا دیکھنا کیسا ہے، کب دیکھنا چاہیے، کون دیکھ سکتا ہے، کون نہیں دیکھ سکتا، تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈال لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر ایک کی کیا ہے ضرورت ہے کہ ہر ایک کو اس کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ واسطہ پڑ سکتا ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہوتے ہیں حیات تو پوچھتا نہیں ہے کوئی۔ حیات جانتے ہو نا؟ ہاں، حیات یعنی زندہ۔ ہوتے ہیں حیات تو پوچھتا نہیں ہے کوئی، مرنے پر جتاتا ہے پیار ہر کوئی۔ مرنے پر جتاتا ہے پیار ہر کوئی۔ کھلا تھا چہرہ تو کرتے تھے سب اندیکھی، ہیں حافظ صاحب؟ کھلا تھا چہرہ تو کرتے تھے سب اندیکھی، یعنی زندہ تھا اس وقت تو کوئی دیکھتا نہیں تھا، بلکہ سامنے سے نظر بھی آئے تو دوسری طرف نگاہ پھیر لیتے تھے۔ کھلا تھا چہرہ تو کرتے تھے سب اندیکھی،
اب اٹھا اٹھا کر چادر دیکھ رہا ہے ہر کوئی ہے، اب اٹھا اٹھا کے چادر دیکھ رہا ہے ہر کوئی. اور اس میں بعض مرتبہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. پتہ نہیں لوگوں کو ایک عجیب شوق ہے مرنے کے بعد اس کے چہرہ دیکھنے کا. ٹھیک ہے، مرسی موڑو جوا ہے کہ نہیں، میں نے ذرا موڑو جوا دیو نہیں، کہ بھائی زندہ تھا تو چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، اب مر گیا تو ہر ایک کو شوق ہے چہرہ دیکھنے کا. کھلا تھا چہرہ تو کرتے تھے سب اندیکھی، اب اٹھا اٹھا کر چادر دیکھ رہا ہے ہر کوئی. زندے کی یہاں کرتا نہیں قدر کوئی، زندوں کی یہاں کرتا نہیں قدر کوئی، مرنے پر یہاں روتا ہے ہر کوئی. مرنے پر اس کے یہاں روتا ہے ہر کوئی. ہوتے ہیں زندہ تو نظر آتی ہے برائی، ہوتے ہیں زندہ تو نظر آتی ہے برائی، مرتے ہی اس کے نظر آنے لگتی ہے اچھائی. ہے کہ نہیں ایسا کہ ہوتے ہیں زندہ تو نظر آتی ہے برائی، مرتے ہی اس کے نظر آنے لگتی ہے اچھائی. آخری مصرع ہے، کوئی مانے یا نہ مانے سلام، کوئی مانے یا نہ مانے سلام، ہمارے سماج کی یہی ہے کڑوی سچائی. کوئی مانے یا نہ مانے سلام، ہمارے سماج کی یہی ہے کڑوی سچائی. بولو بھائی، ہے کہ نہیں یہ؟ ہاں، اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ لگتا ہے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ کا ملفوظ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم گجراتیوں میں تو کوئی بزرگ بنتا ہی نہیں جب تک مرتا نہیں، کہ اگر آپ کو بزرگ بننا ہے تو مرنا پڑے گا، ورنہ جب تک مرتا نہیں کوئی بزرگ بنتا ہی نہیں. اور بہت پہلے جنہوں نے آزادی میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، مراد جس سے میری ہے مولانا محمد علی جوہر. کون؟ جینا. تو مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ، ان کا ملفوظ ہے کہ ہندوستان مردہ پرست قوم ہے. یہ حضرت نے فرمایا تھا اپنے دور میں، اور اس میں سب شامل ہے، یہ بنگلہ دیش والے بھی آ گئے اور پاکستان والے بھی، چونکہ اس وقت یہ سب ایک ہی تھا کہ ہندوستان مردہ پرست قوم ہے، کہ ہم لوگ جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمالات سے نوازا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے. جیسا فائدہ اس سے اٹھانا چاہیے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. جیسے ہی مرتا ہے تو اس کو سرخاب کے پر لگ جاتا کہ فلانا ماں آبی خوبی ہوتی، آبی کمال ہو تو پتہ خبر نہیں ہوں وکھاણ کرے، شاید تے مردو جیوتو تھی جائے تو یہ بھی تعجب کرے کہ મને તો ખબર જ નહીં કે આ બધું મારામાં બી હતું. હા તેહો તાજુબ કરે અશફાક ભાઈ کہ ہرا اپن تو خبر نہیں کہ આ બધી વસ્તુ મારા અંદર بھی اتنی پھر ہم تعریف اور کے اس کے پل باندھتے ہیں، کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو یہاں بھی فرشتے نے روح قبض کر لی، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ بہرحال بات کو شروع کرتے ہیں. دو حضور کے عمل آپ کو سناتا اور دو صحابی کے عمل. اتنی وضاحت کافی ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے یہ سمجھو کہ مرنے کے بعد میت کا چہرہ
دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ اور دیکھ سکتے ہیں تو مرد کا چہرہ صرف مرد دیکھ سکتے ہیں یا عورت بھی دیکھ سکتی ہے؟ اور عورت کا انتقال ہو جائے تو عورت کا چہرہ صرف عورتیں دیکھ سکتی ہیں یا مرد بھی دیکھ سکتے ہیں؟ اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ اور دوسرا ایک اہم مسئلہ جس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں، اور بیوی شوہر کو ٹچ کر سکتی ہے یا نہیں، اور اس کی الٹی صورت کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں، شوہر بیوی کو چھو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن پہلے ہم اس پر آتے ہیں، نفس چہرہ دیکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، یہ کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئے تھے، اور آپ کی جو نرینہ اولاد ہوئی ہے اس میں یہ سب سے طویل عمر انہوں نے ہی پائی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ سواری پر سوار ہو سکتے تھے، اتنی جو ہے عمر انہوں نے پائی ہے۔ باقی دوسری نرینہ اولاد بچپن ہی میں انتقال کر گئی، یہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی۔ لیکن بہرحال دوسری جو دو نرینہ اولاد تھی آقا کی، اس کے مقابلے میں ذرا طویل عمر پائی ہے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا یہی بیٹا ابراہیم ہوتا، لیکن حضور کے بعد نمبر ایک تو کوئی نبی ہے نہیں، اور دوسری بات کہ ان کا انتقال تو حضور کی حیات ہی میں ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو کفنانے سے پہلے مجھے خبر کر دینا۔ دیکھیے دو لفظ ہے، ایک ہے دفنانا اور ایک ہے کفنانا۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو بتائیں، مجھے پڑے گا آپ کو سمجھانا ہے۔ سمجھ گئے؟ دفنانا تو سمجھتے، کفنانا کیا مطلب؟ ہاں جزاک اللہ، کفن پہنانے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال ہو گیا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا، خبر دی گئی کفن پہنانے سے پہلے، کفنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا، اور چہرے کو دیکھنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ادھر میری طرف دیکھے کہ جیسے یہاں پر وہ سامنے تھے تو حضور یوں جھکے ڈیڈ باڈی کی طرف، حضور جھکے ہیں ان کی طرف، صرف دور سے نہیں دیکھا بلکہ جھکے، ایک دم قریب سے ان کو دیکھا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری تھے۔ اس سے ایک مسئلہ حل ہوا کہ میت کے انتقال پر بے اختیار آنسو آ جائے تو رونا جائز ہے۔ رونا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مصنوعی رونا، ایک بناوٹی رونا، کہ جس کے تعلق سے کتابوں میں لفظ آیا ہے نوحہ کرنا۔ کیا کرنا؟ نوحہ کرنا۔ پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا، بعد میں بھی پتہ نہیں رہا ہو، کہ کسی گھر میں انتقال ہوتا تھا
تو جتنے رونے والے زیادہ ہوتے اس پر تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا معزز آدمی ہے. کیا سمجھا جاتا تھا؟ کہ جتنے زیادہ اس پر رونے والے ہو. جیسے ہمارے یہاں شادی میں ہوتا ہے کہ જેટલા વધારે માણસને બોલાવે તો સમજમાં આવે કે હા યાર આ માણસ કંઈ પૈસાવાળો છે, ہیں ہاں یہ کوئی دعوت ہے، اس کے پاس جو ہے کوئی پیسہ ہے. اور ہماری طرف تو بعض لوگوں نے جب پیسے آئے تو گاؤں کے اندر ہمارے یہاں مؤذن صاحب جاتے ہیں کہ بھائی دعوت دینے کے لیے، حالانکہ ان کو دعوت کسی اور کی دینی تھی. ویسے وہ دیتے بھی ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے وہ انتخاب کیا گیا، یہ اچھا نہیں ہے مؤذن سے یہ کام لینا. لیکن مؤذن کو یہ اپنا درجہ نہیں معلوم ہے اور ہماری قوم اس کو وہ درجہ دیتی بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہ ہونے کا کام ہوتا ہے. ہاں ورنہ مؤذن کا درجہ تو یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اپنے آگے رکھتے تھے. سنا ہے نا وہ روایت؟ ہاں تو یہ ہے مؤذن کا مقام. اور قیامت میں آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میدان محشر میں سب سے اونچی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی ہوگی. سب سے بلند پتہ چلے گا کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، آخرت میں یہ بڑا آدمی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، حضرت مولانا امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی میں ہوا کرتے تھے. وہ ہماری طرف ایک گاؤں ہے تراج، جہاں میں نے بھی پڑھا ہے، وہاں تشریف لائے. مؤذن کو دیکھا کہ اس نے اذان دی تو دوسری نماز کے لیے آ رہے تھے، یعنی کہ نماز کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ گاؤں میں جا رہے تھے تو دیکھا اسی مؤذن صاحب کو، پہچان گئے کہ تگارو یا کیا، نہیں تگارو نہیں، وہ کیا بولتے ہیں، نہیں تگارا تو الگ ہوتا تھا نا، ایک اور چیز ہوتی تھی نگارو ایسا کچھ بولتے تھے. وہ چیز ہوتی تھی، وہ گھر گھر کھانا مانگ رہا تھا. ہاں تگارا بولتے تھے. تو اس ہیں چلو یار آپ سمجھ گئے، چھوڑو اتنا اختلاف کیوں کرنے کا، یہ چاند کا مسئلہ تھوڑی ہے. تو بہرحال اس موقع پر حضرت مولانا مرحوم نے یہ فرمایا کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا حسن کا رسوا ہونا. بس یہ شعر پڑھا، اس کا ایک مصرع، اس میں سب آ گیا. مجھ سے دیکھا نہ گیا حسن کا رسوا ہونا. بعض مسجد والے مؤذن کو چھوڑو امام پہ ظلم کرتے ہیں. ان کے امام کے لیے شرط رکھتے ہیں کہ آپ کو اذان بھی دینی ہے نماز کے ساتھ ساتھ اور ٹوائلٹ بھی صاف کرنا ہے. ہاں ایسا ہے. یہ اشرف بھائی کو پوچھو، یہ دعوت و تبلیغ میں گھومتے ہیں، ان کے سامنے یہ سارے حالات آتے ہیں. اور خاص کر کے میں نے سنا اس ملک کے متعلق بھی کہ جو بیچارے ریٹ پٹھے کے لیے آئے تھے اور مسجد والوں نے بلایا تھا تو ویزا ان کا لگے یہاں کا، اس سے پہلے جنت کا ویزا لگ جاتا تھا، کیونکہ سارے گناہ مسجد والے معاف کرا دیتے تھے، سب کچھ کرواتے تھے. وہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. یہ تو ایک بڑا اہم منصب ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کی ذمہ داریاں کیا ہے، مؤذن کی ذمہ داریاں کیا، یہ کتابوں میں لکھا ہے. آپ پڑھو اور پھر اس کو ذمہ داری دو. یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے دماغ میں جو آیا وہ اس کو ذمہ داری دے دی اور اس کی مجبوری کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. ارے بھائی لکھا ہوا ہے کہ ائمہ کی ذمہ داریاں کیا ہے، جو ہمارے دماغ میں آئے وہ اس کے اوپر تھوپ دیا گیا وہ تھوڑی چلے گا. ہاں اگر وہ بشاشت کے ساتھ قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بشاشت اس کی نہیں ہے، طیب خاطر سے قبول نہیں کرتا، زبردستی آپ منواتے ہو، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. بہرحال تو مؤذن کا جو ہے وہ یہ مقام کہ گردن سب سے اونچی ہوگی. کیوں؟ تو علماء نے اس کے تعلق سے لکھا کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام کیا کرتا رہا، بلند کرتا رہا ہے نا نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ بھی وہاں پر ویسا ہی دیا کہ اس کی گردن جو ہے وہ سب سے اونچی ہوگی. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نوحہ کرنا، بناوٹی رونا، یہ کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ مرنے والے کو معلوم ہو
کہ میرے مرنے پر میرے گھر والے لوگوں کو بلا کر بناوٹی رونا، لوگوں سے جو ہے یہ کام کروائیں گے تو وہ منع کر کے مرے کہ میرے مرنے پر یہ کام نہ کیا جائے، اور اگر اس نے منع نہیں کیا تو عذاب اسے بھی ہوگا۔ ہاں اگر اس کو اندازہ نہیں تھا بعد میں کروایا تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ایک ہے بناوٹی رونا اور زور زور سے رونا، اور ادھر دیکھو کہ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے، اور کپڑے کو جو ہے وہ چاک کر دینا، سینے پہ مارنا اور چہرے پہ مارنا، اس طرح رونا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ شکایت کا انداز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کس کا انداز ہے؟ شکایت کا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جان کس نے دی؟ اللہ نے۔ اسی لیے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ اور اسی لیے ہم پڑھتے بھی ہیں کسی کے انتقال کی خبر پر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بے اختیار آنسو آنا یہ منع نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے ایک قصہ لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی سمجھے جاتے تھے لوگوں کے درمیان، تو بزرگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جمع نہیں تھے، بزرگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس بزرگ کو آ کر خبر دی کہ آپ کے بیٹے کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ تو بزرگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر جو ہے وہ راضی ہوں میں۔ اب حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ ایک طرف حضور کا نام مت لو اور آپ سناؤ کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو وہ آدمی بیٹے کے انتقال پر رویا، اور دوسرا آدمی وہ جو اس بزرگ کا قصہ سنایا، آپ کس کو بڑا سمجھیں گے؟ حضرت تھانوی نے سوال کیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ حضور کا قصہ ہے، ورنہ مجھ سے اور آپ سے فیصلہ کرنے کو کہا جاتا تو ہم کیا کہتے؟ نہیں، وہ بزرگ جو روئے نہیں اور ہنسے، ان کا مرتبہ اور درجہ بڑا ہے۔ نہیں، علماء نے لکھا کہ بھئی یہاں حضور کا اتباع کریں گے، ہم اس پر روتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت میسر تھی ہمیں، اور اس سے ہمیں جو فوائد حاصل ہو رہے تھے، تعلق ہمارا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو اس پر رونا ہے تاکہ تعلق کا اظہار ہو، ورنہ وہی محاورہ ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے، زبردستی جو ہے وہ نہ روئے، لیکن بہرحال یہ رونا یہ حضور سے ثابت ہے۔ تو نمبر 1 حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں حضور نے کیا کیا؟ ارے بولو، چہرہ دیکھا، اور نہ صرف دیکھا بلکہ جھکے میت کی طرف۔ نمبر 2، صحابہ نے ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ جنہوں نے ہجرت کی وہ مہاجر، اور یعنی جو مکہ کے تھے وہ مہاجر، اور جو مدینہ منورہ کے صحابی تھے اور انہوں نے ان کی بھرپور امداد کی، سپورٹ کیا، تو ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ تو سب سے پہلے انصاری صحابی ہجرت کے بعد کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت ہوئی ہے اور جن کا انتقال ہوا، یعنی انصاری صحابی میں سے، تو ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے داماد نہیں، یہ دوسرے صحابی حضرت عثمان، کیا نام ہے؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب سے پہلے انصاری صحابی ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور آقا کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، آقا تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد ان کے چہرے کو دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں، پہلی روایت میں تو جھکے تھے میت کی طرف، اب اس سے اگلا مرحلہ ہے اس روایت میں،
کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، یہ حضرت امی جان حضرت عائشہ فرما رہی ہے، اور انہوں نے لفظ اس میں استعمال کیا کہ رأیتو، کہ میں نے اپنی سگی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، کہ حضرت عثمان بن مظعون کا حضور نے چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد جھکے، اور اس مرتبہ اتنا جھکے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ بوسہ دیا۔ تو اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ مردے کی پیشانی پر کوئی بوسہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ بھی اس روایت سے جو ہے وہ ثابت ہوا، لیکن وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ دو صحابی کے عمل اس تعلق سے وہ میں آپ کو کل انشاءاللہ جو ہے وہ سناؤں گا، لیکن اتنی بات آج سن لو، ہو سکتا ہے آج جو لوگ ہیں اس میں سے کل کوئی اس مجلس میں نہ ہو، تو میت کا فوٹو لینا، تصویر کھینچنا، یہ کیسا ہے؟ یہ مسئلہ بھی میں تھوڑا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانے والا تھا۔ کیوں؟ مجھے یہ سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا، اور آپ تو اب سب جانتے ہوں گے کہ اس میں علماء کے دو گروپ ہیں، بعض لوگ کیمرے کی تصویر کے جواز کے قائل ہے، اور بعض اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، تو یہ پہلے آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اتنا سمجھ لو، جن حضرات نے جو جواز کے قائل ہے نا، اس کو ہم نے غلط سمجھا ہے۔ جواز کے جو قائل ہے اس میں وہ سب چیزیں کہ کچھ مل جائے گی اور تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا، جیسے نامحرم عورت کی تصویر کھینچنا، نامحرم مرد کی تصویر کھینچنا، یا ویڈیو آدمی بنا رہا ہے تو میوزک جو ہے وہ چالو کر دینا، میوزک جو ہے وہ بجانا، اور وہ تصویر کو شیئر جو ہے وہ کرنا، یہ پھر جائز نہیں ہے۔ جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے نا، وہ صرف اتنا ہے، جلدی جلدی سن لو کہ وہ جواز کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل جو تصویر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسا آئینہ، کہ آئینے کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہو گئے تو میرا اور آپ کا چہرہ دکھے گا، اور جیسے ہی آئینے کے سامنے سے ہٹ گئے تو ختم۔ یا پانی ہے، صاف شفاف ہے، میں اور آپ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائے تو چہرہ دکھے گا، اور وہاں سے ہٹ گئے تو نہیں دکھے گا۔ اب آگے جو کچھ سنانا ہے انشاءاللہ کل جب مجھے میرا چہرہ آپ کو دکھے گا اور آپ کا چہرہ مجھے دکھے گا، تو پھر انشاءاللہ وہ کہیں گے، لیکن بہرحال حکم سن لے، یہ جائز نہیں ہے میت۔ اور یہ اس کا بھی میں انشاءاللہ خلاصہ کروں گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس میں دلیل مضبوط انہی لوگوں کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کیمرے کی اور ڈیجیٹل تصویر بھی جائز نہیں ہے، ان کی دلیل میں ہی وزن ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میت کی بھائی تصویر مت کھینچو، میت کی تصویر کھینچنا جائز نہیں ہے، اور پھر ویسے بھی بغیر اجازت ہم کسی کی تصویر نہیں کھینچ سکتے۔ میں اور آپ باہر کھڑے ہو اور کوئی ہماری تصویر لے تو ہم لینے دیں گے؟ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بدمج وٹ ماروانو جو ہے، تو بہرحال وہ ہو سکتا ہے، ورنہ آدمی کہے گا بھائی میری تصویر کیوں لے رہا ہے نا، لڑے گا، جھگڑا کرے گا اس کے ساتھ۔ یا کوئی میری اور آپ کی ویڈیو بنائے بغیر پوچھے، ہم بنانے دیں گے؟ نہیں بنانے دیں گے، اس کے ساتھ جھگڑا جو ہے کریں گے۔ اور شرعاً بھی کسی کو پوچھے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ بھی جائز نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ آج کل لوگ بغیر بتائے ہوئے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے تو بات کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کہ آپ نے بتایا نہیں سامنے والے کو کہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور پھر ریکارڈ جو ہے وہ کر لیتا ہے، اور بات جب ہو جاتی ہے بلیک میل کرتا ہے کہ بولتا نہ کہ بدو ہم آگے گلو ہے نا، اس لیے شریعت منع کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ تصویر بھائی مت لیا کرو، کسی کا انتقال ہو جائے تصویر کھینچنا یہ جائز نہیں ہے، جب کھینچیں گے ہی نہیں تو وائرل کرنے کا سوال آئے گا ہی نہیں۔ اب یہ مسئلہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ تصویر کھنچواتے ہیں، وہ ویڈیو بنواتے ہیں، اور عوام بھی یہی کہتی ہے نا
جب منع کرو، اور یہی میں آپ کو سمجھانے والا تھا جو کل سمجھاؤں کہ ફલાણા મોલ સાહેબનું યુટ્યુબ પર વિડીયો છે, ફલાણાનો જે છે તે ફોટો છે, એમ કે ફલાણા મોલ સાહેબ જે છે તે ફલાણી મજલિસમાં ગયેલા તો બરાબર હું ખેંચાવતા હતા. હવે તમે કહે કે મોલ સાહેબ વાતને બહુ ન ખેંચો. સુબહાન અલ્લાહ વ બિહમદિહી સુબહાનક અલ્લાહુમ્મા વ બિહમદિક નશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લા અંતા નસ્તગફિરુકા વ નતુબુ ઇલૈક. સુબહાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન. સુનભાઈ બંધ કરી દેજો, ચાલા નહીં કર.